ارے بہو، ہوا تو بہت زیادہ تیز چل رہی ہے۔ ظاہر ہے اب دسمبر آنے والا ہے تو سردی تو تیز ہوگی۔ اب اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا بہت مشکل ہے۔ جی ماں جی، سردی تو کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ماں جی کیا کریں، اب ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے۔ چلیے ہم گیس سلنڈر تو چلاتے ہیں، مگر وہ صرف کھانا پکانے کے لیے۔ آپ فکر مت کریے، ابھی میں لکڑیوں پر آگ جلا کے رکھ دوں گی۔ پراچی اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کی بیٹی کانپتے ہوئے باہر سے آتی ہے۔ ماں جی، ماں، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ماں، اس شال میں اب گزارا نہیں ہو رہا میرا۔ ارے بیٹی، کیا کروں میں؟ تو کسی طرح گزارا کر لے، میں آگ جلانے والی ہوں۔ تو اور ماں جی آگ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر اتنی ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ بس تھوڑے ہی دنوں میں تمہارے پتا جی کو تنخواہ ملے گی، تو پھر میں تمہیں ایک سویٹر لے دوں گی، ٹھیک ہے میری بچی؟ لیجیے، میں نے آگ جلا کر رکھ دی ہے، اب دیکھیے گا کمرہ تھوڑی ہی دیر میں صحیح گرم ہو جائے گا، پھر آپ دونوں کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ دونوں بیٹھیے آرام سے۔ پراچی آگ جلا کر رکھ دیتی ہے تاکہ کمرہ گرم ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا پتی بھی باہر سے کانپتے ہوئے آتا ہے۔ ارے بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، نومبر کے آخری دن ہے لیکن سردی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کہیں شکر ہے تم لوگوں نے آگ جلا کر رکھی ہے۔ چلو اس سے ہاتھ تھوڑی دیر تاپ لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی تو راحت ملے۔ سردی۔ میرے بچے، تو تھوڑی دیر آگ کے پاس بیٹھ جا، صبح بھی اتنی سردی میں جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پتہ نہیں کب تیری نوکری لگے گی۔ چلا اچھا، آؤ، مجھے معاف کر دو تم سب، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے جو تمہیں آج اس ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑا۔ نہ تو میں گھر کے پیپر سائن کر کے چھوٹی بہو کے نام کرتی اور نہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا، لیکن میرے بچوں مجھے معاف کر دو، اس نے دھوکے سے مجھ سے پیپر سائن کروائے تھے۔ پراچی اور اس کا پریوار اسی لیے اتنی دکھ بھری زندگی گزار رہا تھا کیونکہ اس کی دیورانی نے دھوکے سے اپنی ساس سے سارے گھر کے پیپر سائن کروا لیے اور گھر اپنے نام کروا لیا، پھر گھر میں سے سب کو باہر نکال دیا۔ ہاں جی، تو بھیا ذرا کچھ اچھے والے کمبل اور رضائیاں دکھائیے، پچھلی بار سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا میں ہر سال نئے کمبل اور رضائیاں لیتی ہوں، ذرا کچھ بڑھیا سے دکھائیں۔ ارے بہو رانی، دیکھو تو صحیح، آج میں کتنے اچھے اچھے کمبل لے کر آیا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، بڑھیا سارے، دیکھو تو صحیح، سب کمال کے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے انکل، یہ سارے مجھے بہت اچھے لگے، ٹھیک ہے، ایک دم بڑھیا ہے۔ آپ کے لائے ہوئے سویٹر کے ڈیزائن بھی بہت مجھے پسند آئے، دیکھیے میں نے پہنا ہوا ہے، اور آپ تھوڑے سے اور سویٹر کچھ اچھے ڈیزائن کے لائیے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ سب کمبل چاہیے ہر کمرے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں۔ جب کمبل دینے والا چلا جاتا ہے تو نیہا اپنے بیٹے راہل سے کہتی ہے، ارے راہل بیٹا، کھاؤ نا، کتنے اچھے تمہارے لیے ڈرائی فروٹس میں نے رکھے ہیں، چلو میں تمہارے لیے آن لائن گاجر کا حلوہ بھی آرڈر کر دیتی ہوں۔ نیہا اپنے گھر میں مزے سے ہیٹر جلا کر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ڈرائی فروٹس کھاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آن لائن اس نے گاجر کا حلوہ آرڈر کیا، وہ بھی آ جاتا ہے، پھر دونوں ماں بیٹا مزے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں گرم گھر میں۔ تھوڑی ہی دیر میں نیہا جب چلی جاتی ہے تو راہل سارا ڈرائی فروٹ لے کر اپنی دادی ماں کے گھر جاتا ہے۔ چٹکی، دادی ماں، یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کتنا سارا ڈرائی فروٹ لے کر آیا ہوں، مما نے مجھے کھانے کے لیے دیا تھا لیکن میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، چلیے آئیے ہم سب مل کر کھاتے ہیں، جلدی سے آئیے۔ ارے میرے بچے کو کتنا ہمارا خیال ہے، کاش کہ تیری ماں بھی اتنا ہی خیال کرتی، لیکن ہم تیرے سے تو ناراض نہیں۔ میرے بچے بیٹھ یہاں۔
راہل اسی طرح کوئی نہ کوئی چیز اپنی دادی ماں چٹکی اور باقی سب کے لیے لے کر آتا۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا رہنا اچھا لگتا تھا۔ دادی ماں، آپ لوگ گھر کیوں نہیں آتے؟ آئیے نا، ہم پھر سے ایک ساتھ رہتے ہیں، کتنا مزہ آتا تھا، ہم سب اکٹھے رہتے تھے، آئیے نا گھر چلیے۔ آؤں گی بیٹا، ہم سب بہت جلد اپنے گھر آئیں گے جب تیرے پتا یہاں واپس آ جائیں گے۔ دیکھنا وہ ہمیں ہمارے گھر لے آئیں گے، مجھے اپنے خون پر پورا وشواس ہے، وہ ہمیں یوں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ بس تو فکر مت کر، تو یہاں آ جایا کر، تجھے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو میرا پوتا ہے، آ جایا کر تو، مجھے آج بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ اچھا سریش، جا کے اس کو چھوڑا، رات ہوگی، اکیلے نہ اس کو بھیجنا۔ رات ہو جاتی ہے، پھر راہل کو سریش اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے جو سریش کے بغل میں۔ دوسرے دن صبح ہی اچانک بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، جس سے ٹھنڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ارے ماں، بارش سے تو اور زیادہ سردی ہو گئی ہے ماں۔ ارے ہاں بہو، سردی زیادہ ہوگی، ہمارے پاس تو کوئی ڈھنگ کا کمبل بھی نہیں، اب ہم کیا کریں گے اتنی ٹھنڈ میں۔ دونوں ساس بہو باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں چٹکی اندر آتی ہے، اسے بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے ٹھنڈ سے۔ ماں، مجھے بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے، دیکھیے نا ماں مجھے۔ ارے ہاں میری بچی، تجھے تو بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے، اس ایک شول میں کہاں سردی رکتی ہے۔ ہاں میری بچی، تجھے میں وہی پتلا سا کمبل اڑا دیتی ہوں اور آگ جلا دیتی ہوں، آجا میری بچی۔ ماں جی، چٹکی کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، سریش جی بھی گھر نہیں ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کے جاؤں؟ اتنا پتلا کمبل ہے، آگ تو جلائی ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، اس کو بہت تیز بخار ہے۔ میں ایک کام کرتی ہوں، دیورانی جی کے پاس جاتی ہوں، ان سے کوئی کمبل لے کے آتی ہوں۔ پراچی اپنی بچی کی فکر کرتے ہوئے پھر جاتی ہے اپنی دیورانی کے گھر اور اس سے کمبل مانگتی ہے۔ ارے جیٹھانی جی، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، چلی جائیے یہاں سے۔ نیہا پراچی کو منع کر دیتی ہے۔ پھر پراچی نراش ہو کے جب گھر آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سریش گھر آ گیا ہے۔ وہ سریش کو ساری بات بتاتی ہے۔ اتنی دیر میں بارش تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ جا کر چٹکی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں اس کا علاج کرتے ہیں، کچھ دیر میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پھر نیہا کا پتی اچانک ہی سرپرائز دیکھ کر گھر آتا ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ نیہا نے اس کی ماں، اس کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں اور ان کے گھر جاتا ہے، کیونکہ نیہا نے آؤٹ ہاؤس میں انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، نیہا نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ارے آ گیا میرے بچے، میں جانتی تھی تو جس دن بھی اپنے ملک واپس آئے گا، تجھے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کا پتہ چلے گا تو فوراً دوڑتا ہوا آئے گا۔ تیری پتنی نے تو بنا ہمارا خیال کیے اس ٹھنڈ میں ہمیں اس آؤٹ ہاؤس میں چھوڑ دیا، جہاں نہ گیس ہے نہ کوئی سکھ سویدھا، دیکھ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اسے بتا کہ آج جس سریش اور اس کے گھر کو اس نے باہر نکالا، اسی سریش کی وجہ سے تو باہر گیا، اتنا بڑا آدمی بنا، اور تیری پتنی آج عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے۔ نیہا کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے کہ سریش کی وجہ سے ہی اس کا پتی باہر گیا، اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو باہر بھیجا اور آج اس کی فیملی کے ساتھ ہی اس نے اتنا برا کیا، اور خود وہ اتنی آرام دہ زندگی جن لوگوں کی وجہ سے گزاری، ان لوگوں کو اس نے اتنی تکلیف دی، پھر وہ اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور سب کو واپس گھر لے آتی ہے، خود چٹکی کا خیال رکھتی ہے اور معافی مانگتی ہے سب۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بھی ایک لیسن ملا ہوگا. جی تو اگر آپ کو بھی کچھ اچھا لگا ہو ہماری سٹوری میں تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے, اور ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت خیال رکھیے. ٹیک کیئر, بائے.